دل بدستاور کے حج اکبرست، 100,000 کعبہ یک دل بہترست۔ کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہوں۔ یہی بات مولوی ملا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو نور ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ مانیں نہ مانیں، آپ اللہ آپ کا مالک ہے، لیکن یہ بات ہماری جو ہے وہ خاص بات ہے نا بھائی۔ جو اہل حق اہل سر ہوتے ہیں ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جب ذکر اللہ کی کثرت اور نور تیرے قلب کا رخ اللہ کی طرف کر دیتا ہے نا، تو پھر تجھے ظاہر میں کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کی طرف کون کر رہے ہیں؟ جن کا دل کہیں اور ہے، جس کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، وہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے، کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے، اللہ کو جائے گی۔ کعبے ول او جاندے جڑے کم دے چوچی، ہے نا۔ دل بدستاور کے حج اکبرست، دل بدستاور کے حج اکبرست، 100,000 کعبہ یک دل بہترست۔ کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے ہوں۔ یہی بات مولوی ملا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں تھے، وہ دیکھا کہ ایک شخص ادھر ادھر گھوم رہا ہے، آپ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تجھے، ادھر ادھر کیوں بلائے پھر رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں کوئی پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ انہوں نے کہا ابے جا اپنے قلب کو پاک کر، اور پھر جہاں مرضی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ جس کے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، قلب منیب، اب اس کو قبلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کو قبلے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ؟ اب اس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کعبے کی صفائی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا کہ صفائی کرو۔ نماز کا وقت آ گیا، بڑا ہچکچائے، بلال حبشی کہنے لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کروں، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں؟ کعبے کے تو اوپر کھڑا ہوں میں۔ کہا بلال میری طرف دیکھ اور اذان دے۔ اور جب ہم دادا صاحب کا ذکر کر رہے تھے، دادا صاحب کا بھی ایک واقعہ ہے۔ اور کیا ہوا، دادا صاحب نے مسجد بنائی۔ اچھا وہ مسجد بن گئی، اب جب مسجد بن گئی تو مولویوں نے اعتراض کیا کہ اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ اب دادا صاحب سوچیں لے اب اس مسجد کو دوبارہ توڑ کے کیسے بنائیں؟ مسجد تو بن گئی، اور مولوی نے کہا اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، ذرا ترشا ہے۔ اب دادا صاحب پریشان، دادا صاحب کی کون سی فیکٹری لگی ہوئی تھی ایپل کی کہ بھائی توڑ کے دوبارہ بناؤ۔ تو دادا صاحب نے مولویوں کو کہا بھائی آؤ ہم نماز پڑھائیں گے، آ جاؤ۔ اور وہ مولوی تو خوشی خوشی گئے کہ بھائی دادا صاحب کو جو ہے کوئی لان تان کرنے کا موقع ملے گا۔ اب جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے دادا صاحب کے پیچھے، دادا صاحب نے سب کا کشف کھول دیا۔
جب کا کشف کھول دیا اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے کعبہ ہے. یہ واقعہ سب سناتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ کعبہ کون سا تھا جو ان کے دل پہ رکھا تھا. وہ کعبہ دکھایا تھا. مسجد ابھی بھی ٹیڑھی تھی. وہ جو ان کے دل پہ کعبہ تھا وہ دکھایا انہوں نے. کہنے کا مطلب یہ ہوا اگر تیرا مرشد کامل ہے پھر تیری نماز کا رخ اس کی طرف ہے, کعبے کی طرف نہیں ہوگا. اب حق کرنے کا دور آ گیا ہے, حق بولنے کا. اب تیرا رخ کعبے کی طرف نہیں, اب مرشد کی طرف ہے. اور جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا پھر لوگ تجھے دیکھیں گے تو نماز ہوگی. کعبے کی طرف رخ کون کرتے ہیں؟ جن کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. یاد کرو یہ بات. کعبے کی طرف رخ کون کرتا ہے؟ ابھی بھی دل اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہے ان کا. تو اب کہیں تو رخ ہو, کہیں تو ہو. اور اگر دل کا رخ ہو ہی اللہ کی طرف گیا اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سرکار کی آواز آ رہی ہے ادھر ادھر سے تو ہم ڈھونڈیں گے کہاں سے آ رہی ہے. لیکن اگر فون پہ بات ہو رہی ہے تو اب ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر دیکھنے کی. اسی طرح جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اب تجھے قبلے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تیرے دل کا رخ ہی اللہ کی طرف ہے. اور تو بار بار نماز میں کیوں بولتا ہے منہ میرا کعبے کی طرف, نیت کرتا ہوں, بار بار نیت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ تیرا رخ نہیں ہے ادھر. اللہ کی قسم جب تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا اب نہ نیت کی ضرورت ہے نہ کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے. تیرا دل ہو ہی اللہ کی طرف, بس اب تو کھڑا ہو گیا نماز پڑھ. کافرانہ باتیں. مجھے یہ بتاؤ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ کعبے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تیرا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. جس دن تیرے قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا اب تجھے کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت کیا؟ وہ دل کا رخ اللہ کی طرف, تو کیوں کہے گا منہ میرا کعبے کی طرف؟ ابے بھوتنی کے, جب تیرا دل ہے اللہ کی طرف تو تم منہ کعبے کی طرف کیوں کر رہا ہے؟ یہ ذکر قلب کا دوسرا اسٹیج. جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی قلب سلیم, پھر جب قلب سلیم ہو گیا اب سارے لطائف کو نور پہنچا رہا ہے, دل پورا منور ہو گیا. اب وہ نور تو بڑھ رہا ہے نا. اب جب دل پورا منور ہو گیا مزید منور ہونے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ نور کدھر جائے گا؟ یہ تھوڑی ہے کہ پڑوسیوں کو بانٹے گا. پھر وہ منور کرنے کے بجائے وہ نور اس دل کا رخ پھر اللہ کی طرف کر دے گا نا. پھر جب اس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا جو بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہے اس کا رخ بھی اللہ کی طرف. یہ ہے قرآن کی تعلیم.